پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب اس نے کہا لأبیہ اپنے عرفی باپ سے، یا ابتی اے میرے باپ، لم تعبدو کیوں تم عبادت کر رہے ہو، ما لا یسمعو اس کی جو لا یسمعو نہ سنتا ہے، ولا یبصرو نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، عنکا شیئا تجھے کچھ۔ یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک میں، قد جاءنی من العلم تحقیق میرے پاس آیا، من العلم علم سے، ما لم یأتک وہ جو نہیں تیرے پاس آیا، فاتبعنی تو پیروی کر میری، اہدک میں رہنمائی کروں گا تیری، صراطا سویا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابتی اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان تو شیطان کی عبادت نہ کر، لا تعبد تو عبادت نہ کر شیطان کی، ان الشیطان کان بے شک شیطان ہے، للرحمن عصیا رحمان کا عصیا بڑا نافرمان۔ یا ابت اے میرے باپ، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا اس سے کہ پہنچے تجھے عذاب کوئی عذاب تجھے پہنچے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، من الرحمن رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا تو ہو جائے شیطان کا دوست۔ قال اس نے کہا اراغب کیا منہ پھیرتے ہو، انت عن آلہتی تم میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم تنتہی ضرور اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک تو ضرور میں پتھر ماروں گا تجھے، وہجرنی ملیا اور تو چھوڑ دے مجھے ملیا لمبی مدت تک۔ قال سلام علیک ابراہیم نے فرمایا بس تجھے سلام ہے، سأستغفر لک ربی ان قریب میں مغفرت مانگوں گا، لک ربی تیرے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ کانا بے شک وہ ہے، بی حفیہ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت مانگوں گا۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے چچا، ان سے یہ کلام ہو رہا ہے۔ جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست عرفی باپ آزر سے فرمایا عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو اوصاف و کمال والا، نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
جس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو خود محتاج ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، اور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ایسی ناکارہ چیز، ایسی لاچار مخلوق کی عبادت کرنا، اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے کسی بھی نفع کی، کسی قسم کے نفع نقصان کی امید رکھنا، یہ انتہائی حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں، کیونکہ یہاں بھی لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لوگ آپس میں بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ کے والد تھے۔ تو انبیاء کرام کہ جو جتنا بھی سلسلہ ہے والدین کا، اس میں تو کوئی بھی ایسا غیر مسلم نہیں گزرا، تو یوں کر کے عوام میں ایک بحث پائی جاتی ہے کس کی کیا عقیدہ بنا ہوا ہے، کس کا کیا بنا ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں آزر، چنانچہ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک آزر ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح ہے اور لقب ان کا آزر ہے، بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں اس کے باپ کا نام طارق تھا اور دوسری زبانوں میں طارق کو آزر بولا جاتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام آزر تھا، بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا جبکہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی یہ عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور کے آباء و اجداد سے ہیں، اس لیے آپ کے حقیقی والد کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں، علماء اہل سنت میں سے ایک جمع غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، کیونکہ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہ تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ابتدا ہی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، جبکہ مشرک تو نجس ہیں۔ اور امام رازی کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ کا مذہب ہے درست نہیں، امام رازی نے اچھی طرح چھان بین نہیں کی، اس لیے ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ علماء اہل سنت کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور اب کا لفظ چچا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی یہ لکھا ہے، چچا کو باپ کہنا تمام ممالک ایک معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ اس میں اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود یہ کہ آپ چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو اب فرمایا، یعنی باپ فرمایا، چنانچہ ارشاد کیا کہ ردوا علی ابی، اور یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مراد ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر سے ان کا چچا مراد ہے، حقیقی والد مراد نہیں ہے۔ یا آبت انی قد جاءنی، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری بھی پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میرے پاس میرے رب کی طرف سے اس کی معرفت کا وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا جس سے تو اللہ کے قرب کی اس منزل تک پہنچ سکے گا جو مقصود ہے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے جس علم کا ذکر ہوا اس کے بارے میں ایک قول تفسیر میں ذکر ہوا
کہ اس سے مراد اللہ کی معرفت کا علم، اور ایک قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد وہ وحی ہے جو فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آتا تھا، یا اس سے مراد آخرت کے امور ہیں اور اخروی ثواب اور عذاب کا علم ہے، یا اس سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے اور صرف اسی کی عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے۔ ان اقوال میں باہم کوئی تضاد نہیں کہ حقیقت میں آپ کو یہ سارے علوم عطا کیے گئے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں، یا آبتی انی قد جاءنی من العلم، اس سے دو باتیں پتہ چلیں۔ اگر کوئی شخص عمر میں بڑا ہو، اسے دین کا علم حاصل نہ ہو، جبکہ اس کی اولاد یا قریبی عزیزوں میں سے کوئی عمر میں اگرچہ چھوٹا ہے لیکن وہ دین کا علم رکھتا ہو، تو اس سے علم دین سیکھنے میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے چھوٹا علم سکھا رہا ہے، میری عمر سے یہ چھوٹا ہے اور مجھے سکھاتا ہے، میری تو عمر اتنی بڑی ہو گئی، میں نے بڑھاپا، بال سفید ہو گئے اور یہ بچہ مجھے علم سکھائے گا۔ علم کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہم سے زیادہ تیز ہو، چاہے دینی علوم ہو چاہے دنیاوی علوم ہو، بلکہ دنیاوی دینی میں چھوٹے بچے کا ذہن زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ زیادہ چیزیں جانتا ہوتا ہے۔ آج کل دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کی وہ چیزیں جانتے ہیں، بڑوں کو نہیں پتہ، ایسے گھس جاتے ہیں موبائل میں اور ان چیزوں میں اور ایپس کے اندر اور سافٹ ویئر کے اندر، اور جتنے ذہن وہ نیا ہوگا، کچا ذہن ہوگا، بچہ وہ کم عمر کا ہوگا، اتنا تیز اس کا دماغ ہوگا، وہ جلدی یہ چیزیں پک کر لے گا۔ بڑی عمر میں آہستہ آہستہ دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کئیوں کو وہ عمر کا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ بھائی زیادہ جو نئی نسل ہے وہ زیادہ ہم سے جانتی ہے۔ اگر چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو کوئی اچھی نصیحت کرے تو چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی اچھی نصیحت کو نظر انداز کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا چاہیے کہ یہ بات کر رہا ہے، یہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے۔ اب جو ویب ڈیولپر ہے، اب ہم کہیں نہیں میں بڑا ہوں، یہ مجھے بتا رہا ہے، تو یہ تو آج کے بچے ہیں، یہ تو ان کے 20-25 سال عمر ہے، یہ مجھے پائتھن لینگویج سکھائیں گے، تو اب یہ زیادہ جانتے ہیں، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا، یہ ماہر ہے اپنی فیلڈ کے۔ اسی طرح ہر ایک اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے تو اب جانتا ہے چاہے بچے کیوں نہ ہو۔ اب بڑوں کو نہیں پتہ تو بڑا کیوں محسوس کرے کہ میں تو بڑا ہوں، یہ مجھے سکھا رہا ہے فلاں چیز۔ تو چھوٹی عمر والا اگر کوئی بات اچھی بتائے، چاہے دینی بات ہو دنیاوی بات ہو، تو چھوٹی عمر کی وجہ سے جو بھی اچھی نصیحت ملے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، مان لینی چاہیے، اس کی قبول کر لینا چاہیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے تیسری بات یہ فرمائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرمانبرداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت اور عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مزید فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر تو رحمان کی نافرمانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی پیروی کرنا بندے کے نافرمان بننے کا ایک سبب ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ بندے کو چاہیے کہ اگر اس کے اہل خانہ یا عزیز رشتہ داروں میں سے جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے یا عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں تو انہیں اچھے انداز میں اس کی ترغیب دے، اس حوالے سے انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی ضروری ہے، لیکن کئی لوگ محسوس کرتے ہیں کیوں ڈراتے ہیں۔ کل بھی ایک نے یہی سوال کیا، ڈرانا نہیں چاہیے، بہت ڈراتے ہیں، لیکن ڈر کی کتنی باتیں ہم نے قرآن میں سنی ہیں کہ ان کو ڈراؤ، اللہ پاک اپنے نبیوں کو فرماتے ہیں ان کو ڈراؤ۔ جب بندہ ڈرتا ہے تو ہی تو گناہ چھوڑتا ہے۔ جب اسے ڈر ہوگا کہ میں بدنگاہی کروں گا، میری آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، میری آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی، تب ہی تو وہ ڈر کے مارے بدنگاہی چھوڑے گا۔ جب اسے پتہ لگے گا میں بدکاری کروں گا، زنا کروں گا، اس کے بدلے میں یہ سزا ہے، تو لمحہ بھر کی لذت کے بدلے میں اتنی بڑی سزا کیوں مول لوں؟ اب ڈرے گا، اس عذاب سے چھوڑ دے گا، اسے یہ لذت ہی بھول جائے گی
اسی طرح دیگر گناہوں کا میوزک کی آواز کانوں میں جائے گی، چند لمحوں کی لذت ہے، لیکن اس کے بدلے میں کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، بڑی سخت سزا ہے، نہیں گانے نہیں سننے، میں نے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، بد نگاہی نہیں کرنی، لذت تو چند لمحوں کی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے یہ عذاب میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھ دیا جائے گا، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو ڈرنا بڑا ضروری ہے، ترغیب اور ترہیب، یعنی بندہ ڈر کے بھی بہت سارے گناہوں والے کام چھوڑ دیتا ہے اور لالچ میں بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ جس طرح نماز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، قرآن و حدیث میں جہاں نماز کے فائدے بیان کیے گئے، نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، روزی میں برکت ہوگی، دنیا میں خوشحال رہو گے، سکون ملے گا، نزا کے وقت یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ملے گا۔ اب فائدے بتا کے بندے کو لالچ دیا جا رہا ہے، چلو یہ نماز پڑھ لے، پھر ڈرایا بھی گیا نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، دنیا میں تجھے تنگ دستی آ جائے گی، معاشی بدحالی آ جائے گی، نزا کے وقت پیاسے مرو گے، ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے، قبر میں جاؤ گے تو آگ بھڑکا دی جائے گی، گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا، حشر میں یہ ہوگا، یہ سزائیں ہوں گی، نمازی کے لیے حاویہ ہے، فلاں طبقہ ہے جہنم کے اندر، یوں کر کے ڈرایا گیا تاکہ بندہ نماز پڑھے کسی طرح، یا ثواب کے لالچ میں پڑھے، یا عذاب کے ڈر کی وجہ سے پڑھے تو صحیح۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مولوی صاحب ڈراتے بہت ہیں، ڈر والی ہی باتیں کرتے ہیں، تو بھائی ڈرانا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ڈرانے کے لیے، کل پرسوں کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، جو اللہ پاک نے نصیحت کی ان اتقوا اللہ، کہ تقوی حاصل کرو، کیونکہ تقوی والا ہی اللہ کے قریب ہے، تقوی والا ہی عزت والا ہے۔ تو تقوی کیسے ملے گا؟ اس کے لیے چند جو طریقے بتائے گئے تھے، تلاوت قرآن کثرت سے کرے، اور تلاوت قرآن ان آیات کی زیادہ کرے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، جس میں جہنم کا ذکر ہے، جس میں خوف خدا جس سے بڑھے، ایسی آیتوں کو زیادہ پڑھے، اسے تقوی نصیب ہو جائے گا، اسے خوف خدا ملے گا۔ اب جہنم والی، ڈرانے والی، عذاب والی یہ باتیں پڑھنے کا تو خود حکم دیا گیا ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں شیطان یہ باتیں ڈالتا ہے کہ ڈراتے بہت ہیں، ڈرانا نہیں چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے، گناہ سے کیسے بچو گے؟ سانپ کا ڈر دل میں نہیں ڈالیں گے تو نقصان پہنچا دے گا، یا سانپ آ جائے گا کوئی اپنی جگہ سے لے گا، کیوں پتہ ہی نہیں ہے اس کے یہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ ڈستا بھی ہے، جب ڈستا ہے تو بندہ بچتا بھی نہیں ہے۔ ان باتوں سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، اسی لیے تو ابھی یہاں سانپ آ جائے سارے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھے گا، ہاں وہی بیٹھے گا جس کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ بچھو آ جائے کوئی یہاں ٹھہرے گا؟ کیونکہ پتہ ہے نا، ڈر ہے بچھو کا کہ ڈنگ مارتا ہے، بڑا شدید درد ہوتا ہے بچھو کا، تو اس لیے ڈر کے مارے سارے بھاگیں گے۔ تو ڈر جو ہے یہ بندے کو ان نقصانات سے بچاتا ہے، اس لیے ڈر ضروری ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھایا، اور وہ اس کے جواب میں بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، انہیں برا کہنے اور ان کے عیب کا بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور عرصہ دراز کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے، مجھ سے بات نہ کر، تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے تو امن میں رہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرز عمل اپنے حبیب کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ کا دل ہلکا ہو، اور آپ جان جائیں کہ جاہلوں کا یہ مذموم طرز عمل یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جو کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاتا ہے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں پتھر مارنے کی، ٹھیک ہے اس دور میں پتھر مارتے ہو، آج کل گولیاں بھی مارتے ہو، لیکن ایسا بھی ہوا نہیں۔ شاید شاذ و نادر ہو کہ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں، قرآن و حدیث کی بات بتائیں، اگلا کہ نہیں میں تجھے گولی مار دوں گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسے کوئی دل آزاری کر دے، بات نہ مانے، نگلیکٹ کرے، نظر انداز کرے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، تو ہمیں بھی برداشت کر لینا چاہیے کہ جب نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا چلا آیا ہے، جو بھی حق کی بات کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو انبیاء کرام کی سنت سمجھ کے، حضور کی سنت سمجھ کے خوشی سے برداشت کر لینا چاہیے کہ نہیں یہ پرانا طریقہ کار چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی تسلی دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں بتائیں کہ ان کے ساتھ بھی دیکھو ان کے چچا نے ایسا کیا، کتنے پیارے انداز سے اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں کہ میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، آپ یہ بتوں کی پوجا نہ کریں، یہ غلط کام نہ کریں، آگے سے وہ دھمکیاں دے رہے کہ نہیں میں تجھے پتھر ماروں گا، یہ کروں گا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے
کہ ہم بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا، ہم نماز کا کہتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ دیتے نہیں ہیں، لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے نہ کو دے، ہمیں بولنے کا کہنے کا ثواب تو ملتا رہے گا، ہم اپنے ثواب کے لیے اپنی زبان چلاتے رہیں، ویسے دیگر کاموں میں بھی تو چلاتے ہی ہیں، تو اللہ کی راہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری زبان چلتی رہے، وہ نہیں سنتا نہ سنے، ہمارا ثواب تو کھرا ہے، ایک ایک بات پہ ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب تو ملتا رہے گا۔ تو عرصہ دراز سے جاہلوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام کا انداز سمجھانے کا کتنا پیارا ہوتا ہے، انبیاء کرام کتنے حسین ہوتے ہیں، ان میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں، خامی تو ہوتی ہی نہیں ہے، اٹریکٹیو شخصیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے جو دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، کہ اگر اس دوران انہیں کسی کافر یا مسلمان کی طرف سے کسی ناقابل برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہو کر اس فریضے کی بجاوری کو چھوڑے نہیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگ ہستیوں، بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اور انہیں نافرمانی اور سرکش کفار کی طرف سے کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی ان کی پیروی کریں، ہم بھی دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے، اس سے انشاءاللہ دل کو تسلی ملے گی اور دل کو تقویت ملے گی، بندہ اس کام میں لگا ہی رہے گا مرتے دم تک، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ درس ہم دیتے ہیں، کوئی بیٹھتا نہیں بیٹھتا، چاہے ایک ہی بیٹھ جائے ہم ایک کو سناتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ثواب اپنا کھڑا کرنا ہے نا، 50 بیٹھے یا ایک بیٹھے، مقصد تو ثواب حاصل کرنا ہے، بولتے جاؤ، ثواب کا ادھر سے میٹر چلتا رہتا ہے، نامہ اعمال میں ایک ایک بات پہ ایک سال کی بات کا ثواب لکھا جاتا ہے، تو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ قال سلام علیک، فرمایا بس تجھے سلام ہے، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیا، اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، میں تجھے پتھر ماروں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، دور ہو جا مجھ سے بات نہ کر، یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اپنے رب سے میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، انہ کان بی خفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں اللہ سے تیرے لیے معافی مانگوں گا، اللہ تجھے بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کا جواب سن کر فرمایا تجھے دوری سے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے، کہ تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی، اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے، اور یہاں یہ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا سے یہ کہنا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی، اور جب آپ پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ آزر سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت صبر کرنے والا، بہت ہی برداشت کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ روزانہ ہم قرآن کی باتیں سن کر، اللہ کا کلام سن کر، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سن کر اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس عمل پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ہزاروں لاکھوں کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے جو اللہ پاک نے توفیق ہمیں دی ہوئی ہے۔ اللہ کے کلام کو نہ صرف تلاوت میں تو ہوتا ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، خالی تلاوت کر رہے ہیں، صرف نیکیاں چل رہی ہیں، لیکن یہاں بھی ہم ساتھ کچھ سمجھ بھی تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے، ترجمہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس کی تفسیر بھی، اور مزید اس کی ایکسپلینیشن، وضاحت بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو روزانہ یہ تھوڑا تھوڑا علم اکٹھے ہوتے ہوتے سال کا حساب لگائیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔